آپ حضرات کو یہ الفاظ بطور سبق یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اس کائنات میں سب سے اعلیٰ ڈگری اور سب سے اعلیٰ تعلیم اور سب سے اعلیٰ علم اگر کوئی ہے تو وہ قرآن مجید کا علم ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کا علم ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی جب مجھے پتہ چلا کہ ہمارے محترم قاری نوید الحسن صاحب کے بیٹے نے جب انٹرویو دیا اور ہمارے ایک مرکز تربیہ کے طالب علم نے پچھلے دنوں میں جب ایک محکمے میں انٹرویو ہوئے تو اس کمیٹی نے یہ پوچھا کہ آپ کے پاس کون سی ڈگری ہے جو سب سے اعلیٰ ہے، جو سب سے اعلیٰ ہے۔ اور اگر ہمارے سامنے ڈگریوں کا ڈھیر لگا ہو، اس میں میٹرک بھی ہو، اس میں ایف اے ہو، اس میں بی اے ہو، ایم اے ہو، ایم فل ہو، پی ایچ ڈی ہو، اور نیچے کہیں چھپا کر ہم اپنے آپ کو چھپانے کے لیے قرآن مجید کے حفظ کی ڈگری بھی کہیں چھپائی ہوئی ہے، سند چھپائی ہوئی ہے، یا جامعہ سلفیہ کی سند کو نیچے کہیں رکھا ہوا ہے کہ پتہ نہ چل جائے، اور کوئی ہم سے پوچھے کہ یہ اتنی ڈگریوں کا ڈھیر ہے، یہ بتاؤ کہ سب سے اعلیٰ ڈگری ان میں کون سی آپ کے پاس؟ حقیقت ہے کہ شاید میرے جیسے بھی کمزور ذہن کے لوگ کہیں گے جی یہ پی ایچ ڈی والی ڈگری اور ایم فل یہ سب سے اعلیٰ ڈگری، لیکن ہمارے دل سے دعائیں نکلتی ہیں ان دونوں بچوں کے لیے، اللہ ان کی زندگیوں کو مبارک بنائے۔ انہوں نے پوری کمیٹی کے سامنے اور اس کمیٹی کے سربراہ کے سامنے یہ کہہ کر ان کی دنیا بدل دی اور ان کو بتا دیا کہ قرآن اور سنت کے حامل اور قرآن کے حافظ اور قاری ان کی عزت نفس وہ کتنی اونچی ہوتی ہے، اور وہ اس علم کو چھوٹا نہیں سمجھتے ہیں، ایک باعث فخر سمجھتے ہیں اور باعث عزت سمجھتے ہیں۔ یہ کہہ کر کہ جب پوچھا کہ آپ کے پاس سب سے اعلیٰ ڈگری کون سی ہے تو ان دونوں بچوں نے کہا کہ ہمارے پاس قرآن مجید کے حفظ کی سب سے اعلیٰ ڈگری۔ اور ویسے آپ بھی سوچیں کیا اس سے کوئی اونچی ڈگری ہو سکتی؟ اس مجلس کے سربراہ نے کہا خاموش، سوچنے لگ گئے کہ ان بچوں نے میرے دماغ کو ہلا کر رکھ دیا کہ ہمارے پاس سب سے بڑی ڈگری وہ قرآن مجید کا حفظ ہے اور ہمیں یاد ہے۔ خاموشی طاری ہو گئی اور پوچھا کہ بیٹا کہ آپ نے کیا بات کہہ دی؟ آج تک تو ہم یہی سنتے رہے اور پڑھتے رہے اور گھروں سے ہماری یہی تربیت ہوتی رہی کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے بچپن میں جب آنکھ کھولی تو قرآن مجید ناظرہ انہوں نے اپنے محلے کے قاری صاحب اور مولوی صاحب سے پڑھا، اور پھر انہوں نے اسکول میں میٹرک کر لیا، ایف اے کر لیا، اور اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ لندن چلے گئے۔ ہم پڑھتے تو یہی رہے تھے، اور آپ نے ہمیں کیا بتا دیا، ہمارے ذہنوں کو کس طرح کھول دیا کہ وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن نہیں گئے تھے، اعلیٰ تعلیم تو انہوں نے اپنے محلے کے قاری اور مولوی صاحب سے قرآن مجید کی سیکھ لی تھی، اور قرآن مجید کا ترجمہ بھی سیکھا تھا، اور انہوں نے عربی بھی سیکھی تھی۔ اعلیٰ تعلیم تو یہ تھی، ورنہ اگر اعلیٰ تعلیم یہ نہیں ہے اور اعلیٰ تعلیم ہمیں امریکہ سے ملتی ہے
اور یورپ سے ملتی ہے، برطانیہ کی یونیورسٹیوں سے ملتی ہے، تو یاد رکھیے پھر ہمارے اندر پہلے اپنا یقین اور ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن کو نہ سمجھے ہیں اور نہ اس اللہ ذوالجلال کی عظیم نعمت کی ہم نے قدر کی ہے۔ اس لیے یہ سب سے بڑا علم ہے جو اللہ سب سے بڑے انسان اپنے پیغمبر کو دیتا ہے، اور قرآن مجید وہ سب سے بڑا علم ہے جو اللہ ذوالجلال نے اپنے سب سے عظیم پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور وہ سب سے اعلیٰ اور عظیم ہو گئے۔ اور پھر یہی علم آگے صحابہ کرام کے اندر منتقل ہوا، اور وہ یہی علم سیکھ کر اس کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل بن گئے، اور انہوں نے دنیا کے اندر بھی خلافت اور حکومت اور اقتدار پہ آ کر اس قرآن مجید کی روشنی میں اس طرح لوگوں کو فلاح و بہبود کا نظام دیا کہ آج تک چشم فلک نے وہ نظام نہیں دیکھا جو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا۔ یاد رکھیے آپ کے پاس جو علم ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اونچا ہے، اور باقی جو چیزیں ہیں وہ تو ہماری ضرورت ہیں۔ آپ یہ قطع نہ سمجھیں کہ ہم انگلش پڑھنے پڑھانے کی مخالفت کرتے ہیں، ڈاکٹر بننے کی مخالفت کرتے ہیں، انجینئر بننے کی مخالفت کرتے ہیں، نہیں، بنے اور اس میدان میں بھی آپ آگے آئیں۔ یہ ایک صرف ضرورت ہے، زندگی کا مقصد نہیں ہے، اور زندگی کا مقصد اگر ہے تو وہ قرآن اور سنت کی تعلیم اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا ہے، یہ مقصد زندگی ہے۔ اور باقی جتنے علوم و فنون ہیں وہ سارے کے سارے ضروریات زندگی ہیں۔ صحیح ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں جی یہ قراء اور مولویوں نے کیا کیا، سائنسدانوں نے تو یہ بلب بنایا اور پوری دنیا کو روشن کر دی۔ بھائی یہ بلب بنانے سے پہلے اللہ ذوالجلال نے یہ سورج اور چاند پیدا کر کے پوری دنیا کو روشن کر دیا تھا، لیکن جو روشنی ایک قاری اور ایک عالم لوگوں کو دے سکتا ہے وہ دنیا میں سارے بلب جلا دیں، وہ روشنی نہیں مل سکتی۔ اور وہ روشنی کیا ہے؟ آپ سورج کی روشنی اور پوری دنیا کے بلب کی روشنی اکٹھی کر لیں، لیکن دل کا زنگ اور دل کے اندھیرے وہ دور نہیں کر سکتی۔ اگر دل کا زنگ اور دل کی صفائی اور دل کے اندھیروں کو دور کرنے والی کوئی روشنی ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن مجید ہے، اور کوئی دنیا میں اس طرح کی کتاب نہیں ہے۔ ہمیں تو اللہ ذوالجلال نے یہ کتاب عطا فرمائی تھی، اور یہ ہمیں اگر یقین آ جائے، میں اپنے طلبہ سے بھی اور ان کے والدین سے بھی یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ دیکھنا ہو کہ واقعتاً ہم نے خود اس قرآن کے علم کو نیچے کیا ہے، اس کو ادنا سمجھا، کیسے؟ ہمارا رویہ یہی ہے کہ ایک دیندار آدمی ہے اور ماشاءاللہ دین سے محبت کرنے والا، اداروں سے محبت کرنے والا، اس کے گھر میں اس کے بیٹے اور بیٹیوں کو انگلش پڑھانے والے ٹیچر بھی آتے ہیں، میتھ پڑھانے والے بھی آتے ہیں، اور انہوں نے ایک قاری صاحب یا مولوی صاحب بھی رکھے ہوتے ہیں جو بچوں کو قرآن پڑھائیں اور بچوں کو ترجمہ سکھائیں، دونوں آتے ہیں۔ لیکن ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ یہ میں خود اپنے سے شروع کرتا ہوں۔ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کہ اگر انگلش پڑھانے والا تشریف لائے، ہمارے لیے محترم ہیں، جتنے ایک عام آدمی بھی ہمارے لیے مسلمان محترم ہے، اور چاہے جائے کہ ایک ٹیچر ہو، استاد ہو، ہماری ساری آنکھوں پر ہے، لیکن یہ تفریق دیکھیے،
یہ فرق دیکھیے کہ اگر انگلش اور میتھ پڑھانے والا، سائنس پڑھانے والا آیا ہے اور بیل اس نے دی تو گھر سے یہی ہوگا کہ دیکھو بھی کون ہے، پتہ چل جائے کہ یہ انگلش اور میتھ پڑھانے والا تشریف لایا ہے۔ تو والدین بھی کہتے ہیں کہ بھئی جلدی کرو جلدی کرو، ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولو، سر جی تشریف لائے ہیں، سر جی آئے ہیں، اے سی چلاؤ اور پھر اس کی ضیافت کا بندوبست بھی کرو۔ اچھی بات۔ اور جب قاری صاحب بیل دیں جو قرآن پڑھانے کے لیے آئے، جو ترجمہ پڑھانے کے لیے آئے ہیں، تو یہی امی اور یہی باپ وہ کیا کہیں گے؟ کون ہے؟ قاری ہے۔ اچھا ان وقت بچے آج فارغ نہیں ہے گے، آج بچے کھیلن واسطے گئے ہیں۔ اور اگر بٹھانا بھی ہے تو ٹھیک ہے، گراج میں بٹھاؤ، وہاں سبق لے کر ان کو فارغ کرو۔ اب ان بچوں کا ذہن کیا بنے گا کہ جو قرآن پڑھانے والا ہے اس کی کیا عزت ہے، اس علم کو ہم نے کیا اہمیت دی، اور جو دوسرے علوم پڑھانے والا ہے اس کو ہم نے کتنا اونچا کیا۔ اور یہی ذہنیت آگے منتقل ہوگی۔ بچہ جب جوان ہوگا اس کو پتہ ہوگا کہ اگر میں نے سر جی کہنا ہے تو یہ انگلش والے کو کہنا ہے، اور اگر کسی کو نظر انداز کرنا ہے تو وہ قاری صاحب کو کرنا ہے اور عالم کو کرنا ہے۔ یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اگر ہماری یہی ذہنیت ہے اور یہی ہمارے اندر نظریہ یہ موجود ہے کہ ہم آج بھی ڈاکٹر کی تعلیم کو، اس کے علم کو سب سے اونچا سمجھتے ہیں، اور قرآن مجید کے علم کو اور اس علم کے سکھانے والے کو ہم نیچا سمجھتے ہیں، تو پھر ہماری اس بدقسمتی کے دن کبھی نہیں بدل سکتے۔ کاش کہ یہ باپ کو جب پتہ چلتا کہ باہر تو قرآن کا قاری آیا ہے جس کا ادب اور احترام اللہ نے سکھایا، اور جس کا ادب اور احترام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور جس کا ادب اور احترام خلفائے راشدین اور صحابہ کرام نے سکھایا، اور دوڑتا ہوا بغیر جوتے کے باہر بھاگے اور احترام کے ساتھ ان کو خود اندر لا کر بٹھائے۔ بچے دیکھ رہے ہوں کہ ہمارا باپ ایک قاری اور ایک حافظ کا کیا احترام کر رہا ہے، اور وہی احترام ان کے ذہنوں میں بیٹھ جائے۔ آج یہ ہمارے نوجوان الحاد کا شکار کس لیے ہیں؟ اس لیے کہ وہ علماء اور قراء سے دور اور متنفر ہیں، اور جو دنیاوی علوم پڑھے ہوئے ہوں، انگلش اچھی بولنی جانتا ہو، سمجھتے ہیں کہ یہ تو پڑھا لکھا ہے، اور جو صرف قرآن سناتا ہے اس کو تو آتا جاتا کچھ نہیں۔ جب تک اس رویے کو ہم نہیں بدلیں گے، اور پھر دوسرا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہم خود اپنے اداروں میں، اپنی مسجد میں اور اپنی پروگراموں میں ہم ایک محترم قاری صاحب کو وہ اہمیت نہیں دیتے جو صرف ایک تاجر کو دیتے ہیں۔ دونوں کو دیں، تاجر کو دیں اہمیت، لیکن سب سے زیادہ عزت کے لائق وہ قرآن کا حافظ اور قاری ہے اور دین کا عالم ہے۔ اور جب ہمارے گھروں میں تنخواہ دینے کا ٹائم آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو انگلش اور دوسری چیزیں پڑھاتے ہیں، بچے دیکھتے ہیں کہ ہمارے والدین کا ان کی خدمت کا کیا رویہ ہے، اور جو قرآن پڑھانے والا اور ترجمہ پڑھانے والا ہے اس کی خدمت کا کیا رویہ ہے۔ یہ ہر گھر کی بیماری، یہ ہمارے گھروں کی بھی یہ بیماری ہے۔ ہم جب تک اس کو نہیں بدلتے اتنی دیر تک بچوں کے ذہن میں یہ روح کیسے بیدار ہوگی کہ جو علم ہم نے حاصل کیا ہے یہ سب سے اونچا علم ہے، اور ہم ہر صورت میں اس راستے پر چلیں گے، کیسے بھی کٹھن مشکلات اور مراحل آئیں ہم اس میدان کو نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ یہ
उस शख्स की विरासत है जो इस दुनिया का सरदार था, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत है। हम हर किस्म की कुर्बानी देकर भी इस रास्ते पर कायम और दायम रहेंगे। ये जब तक हम अपना अकीदा नहीं बनाते और अपना ज़हन नहीं बनाते, हम लोगों का ज़हन कैसे बदल सकते हैं।